الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے دلائل۔ سوال کیا گیا ہے سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے کیا دلائل ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ علماء کرام سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جمہور اہل علم جن میں ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ بھی شامل ہیں، سب کے سب سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے متعدد دلائل دیے ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، تم اپنی تجارت اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ آیت تجارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے جو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1562 اور ابن عبد البر نے اسے حسن کہا ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 827 میں ضعیف قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391 میں کہتے ہیں اس کی سند میں مجہور راوی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نمبر 3، دارقطنی اور حاکم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے اور کپڑے میں بھی زکوٰۃ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391 میں کہتے ہیں اس کی سند میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسے المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4 میں صحیح کہا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ البز کپڑے کو یا اس کی کسی خاص قسم کو کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے با پر زبر اور آخر میں زا ہے۔ دارقطنی اور بہقی نے اس کا اعراب یہی بتلایا ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے، جبکہ دیگر علماء نے اس کے بارے میں نکتہ چینی کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے با پر پیش اور آخر میں را پڑھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں سامان تجارت پر زکوٰۃ لاگو ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ عام کپڑوں میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک وہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم یہی ہوگا کہ یہاں کپڑوں میں زکوٰۃ سے مراد تجارت کی غرض سے لیے جانے والے کپڑے ہیں۔ نمبر 4، بخاری حدیث نمبر 1468، مسلم حدیث نمبر 983 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا تو ابن جمیل، خالد ابن ولید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی بنا دیا ہے، جبکہ خالد سے تم زیادتی کر رہے ہو کیونکہ اس نے اپنی زرہیں اور سامان سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا ہے، جبکہ عباس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، بلکہ زکوٰۃ سے 1 گنا زیادہ میرے ذمے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں کہتے ہیں اہل لغت کا کہنا ہے کہ حدیث میں مذکور الاعتاد سے مراد جنگی ساز و سامان ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خالد سے زکوٰۃ کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے ان جنگی آلات کو تجارتی سامان سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کے ہاں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو خالد نے انہیں کہا مجھ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ خالد نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ان سے زکوٰۃ طلب کر کے زیادتی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جنگی ساز و سامان کو سال ہونے سے قبل ہی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ اگر اس سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی تو لازمی تمہیں دے دیتا اور بخیلی سے کام مت لیتا، کیونکہ انہوں نے تو نفلی طور پر تمام جنگی سامان اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو وہ واجب زکوٰۃ ادا کرنے سے کیوں گریز کرے گا؟ اسی مفہوم کی وجہ سے کچھ اہل علم نے تجارتی سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہونے کا موقف اختیار کیا ہے۔ یہی موقف تمام سلف و خلف جمہور اہل علم کا ہے، لیکن داؤد کا یہ موقف نہیں ہے۔ نمبر 5، شافعی، احمد، عبد الرزاق اور دارقطنی میں ابو عامر بن حماد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں چمڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا، تو میرے پاس عمر بن خطاب
खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु गुजरे तो उन्होंने मुझे कहा अपने माल की ज़कात अदा करो। मैंने कहा मेरा माल तो चमड़े की शक्ल में है। तो उन्होंने कहा इसकी कीमत लगाओ और फिर ज़कात अदा करो। इस असर को अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील हदीस नंबर 828 में अबू अमर बिन हम्मास के मजहूल होने की वजह से ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन एक और असर इसी की तायीद करता है। नंबर 6, अब्दुर्रहमान बिन अब्द क़ारी कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु के अहद में बैतुल माल का ज़िम्मेदार था। चुनांचे जिस वक़्त ज़कात अदा की जाती तो ताजरों के मुअज्जल और मुअज्जल सारे तिजारती माल का हिसाब लगाते और फिर पूरे माल में से ज़कात वसूल करते। इस असर को इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अल-मुहल्ला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40 में सही कहा है। नंबर 7, बहक़ी में इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि सामान में उसी वक़्त ज़कात होगी जब उसे तिजारत की गरज से रखा जाए। इस असर को भी इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अल-मुहल्ला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40 में और इमाम नववी ने अल-मजमू जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 5 में सही करार दिया है। ये तमाम दलाइल मजमूई तौर पर तिजारती सामान पर ज़कात लागू होने पर दलालत करते हैं। अगरचे इन तमाम दलाइल को इनफरादी तौर पर नुक्ताचीनी का सामना हो सकता है, लेकिन ये तमाम दलाइल जमा होकर इस मौक़िफ़ को क़ुव्वत बख्शते हैं। यही वजह है कि जमहूर अहले इल्म तिजारती सामान में ज़कात लागू होने के कायल हैं और ज़कात वाजिब न होने का मौक़िफ़ शाज़ तसव्वुर किया जाता है। बल्कि इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह ने तिजारती सामान पर ज़कात वाजिब होने के मुताल्लिक इजमा भी नकल किया है और अहले ज़ाहिर जो कि तिजारती सामान पर ज़कात वाजिब न होने के कायल हैं, उनके मौक़िफ़ को शाज़ और ख़ारिज अज़ इजमा करार दिया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं आइम्मा अरबा और सारी उम्मत माँ सिवाय चंद शाज़ मौक़िफ़ वाले अफराद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सामान तिजारत पर ज़कात वाजिब है, चाहे ताजिर मुकीम हो या मुसाफिर या अशिया फ़रोख्त सस्ती ख़रीद कर ज़ख़ीरा करे और फ़रोख्त करने के लिए कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर रहा हो या दुकानदार हो। इसी तरह तिजारत चाहे नए कपड़े की हो या पुराने की, खाने पीने का सामान फ़रोख्त करे या फल फ्रूट या चमड़ा वगैरह या मिट्टी से बने बर्तन वगैरह फ़रोख्त करे या ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार हो या घोड़े, खच्चर, गधे या चारा खाने वाली बकरियां वगैरह फ़रोख्त करे, सब पर ज़कात लागू होगी। इसलिए कि शहरों में रहने वाले अफराद आम तौर पर सामान तिजारत के मालिक होते हैं और देहातों में रहने वाले अफराद आम तौर पर जानवरों के मालिक होते हैं, तो सब पर मोतबर शराइत की मौजूदगी में ज़कात वाजिब होगी। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 45। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शैख़ मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्यह फ़तवा नंबर 130487। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।